اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ کام تو بابا شروع ہو گیا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات اس پاک ذکر دے صدقے ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میرا کریم خالق تمالک اللہ جن مومنین بیمار نے بیمار کربلا دا واسطہ کلی شفا نصیب فرمائے، جن مومنین بے اولاد نے جناب رباب دی پاک جوڑی دا صدقہ میرا کریم اللہ نیک تے نرینہ اولاد نصیب فرمائے، جن مومنین بے روزگار نے امام رضا علیہ السلام دے خزانے دا واسطہ میرا کریم اللہ انہوں نے مشکلیں آسان فرمائے۔ میرا کریم خالق تمالک اللہ عمران بٹا صاحب اور امتیاز چیمہ صاحب نو کی والد ہسپتال میں داخل ہے، میرا کریم اللہ بیمار کربلا دا واسطہ انہوں نے شفاء کلی نصیب فرمائے۔ آصف علی جعفری صاحب بیمار نے جی دعا کرو سارے کریم اللہ انہوں نے صحت کلی نصیب فرمائے۔ میرا کریم خالق تمالک اللہ تمام مسلمانوں معرفت بطول نصیب فرمائے، تمام شیعہ سنی مسلمانوں محبت نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان دی خیر فرمائے، پاک فوج نو اپنے عزائم چ کامیابیاں نصیب فرمائے اور بانیاں نے مجلسی توفیقات خیر چ میرا اللہ اضافہ فرمائے، امام زمانہ دا جل ظہور فرمائے، صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ چنگا کام چھیڑیا جی۔ معزز سامعین اب میرے حال دھیان کرے آج نگینے ایتے ہی نے ایک گام چھیڑ گیا نگینے والا شاہ جی ذرا جلدی لی تقسیم کر دیو تے یا علی شکریہ مہربانی۔ ویسے عجیب گل ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام شروع ہوئے تے ذاکر صاحب نے میرے بھائی نے بڑے انہوں نے صرف انہاں آکھیا پھر نگینے تقسیم ہوندے پہ تے اندر آ جاؤ تے بندے انہاں نگینیاں واسطے ایتھے آ گئے نے تے علی تو بڑا نگینہ کائنات ہے ہی کوئی۔ شکریہ مہربانی میرے مولا تو بڑا نگینہ کائنات نہیں، اس ظاہری طور تے انہاں نو نسبت ہے صرف انہاں نال، انہاں نو صرف نسبت ہے تے بندے کیم لڑن رہے نے بچے بھی تے سارے ہی اللہ دے بندے ہو اے بات بھی لے لیا جے میں جڑا ذکر کرن لگا کائنات تے اڈو وڈی ہستی کوئی نہیں۔ شکریہ مہربانی جزاک اللہ شالی ذرا جلدی کریا دے جلدی صلوات پڑھ لو ایک دفعہ چلو کوئی گل نہیں جی توجہ ہے جی لگے بندے بیٹھے ہو چلو اگلے ٹھیک ہون تو پچھلے نام بھی ٹھیک ہون تو خیر ہے تسی میرے نام بس مخلص رہا جے باقی خیر ہے پچھوں آپ نہ رل جان گے توجہ ہے نا جی۔ میں صرف اور صرف چند منٹ دی حاضری ہے میرے تو بعد بہت اچھا پڑھنے والے میرے بھائی نے قمر باز سیال صاحب میرا کریم اللہ انہوں نے توفیقات خیرات اضافہ فرمائے، بھائی شاہ صاحب نے میرا کریم اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے اور جن مومنین شیعہ سنی تشریف فرماؤ میرا کریم اللہ تانوں سارے نو آپس وچ محبت نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں نو بطول دی معرفت نصیب فرمائے، آمین الہی آمین۔ میں جی قرآن مجید دے بچوں صرف اتنا پڑھنا چاہنا ہے کہ کوئی علی نو رضی اللہ آندہ تو کوئی علی نو رحمت اللہ علیہ آندہ تو کوئی علی نو صرف علی آندہ ہے، میرا دل ہے جو قرآن نو پوچھئے توں دس علی کیا ہے۔ شکریہ مہربانی جزاک اللہ روڑا مکائیے تو لڑائیاں مکائیے سارے مسلمان کٹھے ہوئیے صرف قرآن نو پوچھئے کہ سانو توں دس علی کیا ہے۔ توجہ میرے بعد رکھو گے تو میں پڑھاں گا میرے نال نہ تو سوزی نے تے نہ میرا کسے ساہ کٹھاؤنا ہے ہون آواز ذرا بہتر ہوئی ہے پتہ نہیں کی گل ہوئی تے میں کلے پڑھنا رہا تساں مینوں سننا ہے تے مینوں یہ سمجھ کے نہیں سننا کہ یار ساڈے پنڈ دا ساڈے شہر دا یہ گل نہیں شہر والا نہیں ویکھی دا چھوٹا نہیں ویکھی دا دی گل ویکھی دی ہے۔ حضرت بلال بیٹھے سن مولا مصطفیٰ دے کول تے 5-4 بندے آ کے آندے اے دا کی ہے کالا جا رنگ ہے چھوٹا جہا بندہ ہر ٹائم یا رسول اللہ کول بھایا ہوندا جے ساڈے ال تے ویکھو حضرت بلال نے تھون تھلے کیتی بطول دی آواز آئی تھون چک مینوں میں چاچا نہیں سبحان اللہ مہربانی جزاک اللہ سر چوک کے جی تینوں میں چاچا نہیں یہ مطلب بندے نو ظاہری طور تے نہیں ویکھنا چھوٹا ہے نہیں او دی گل ویکھنی ہے مہربانی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے او دی گل ویکھنی ہے گل کی پیا کردا ہے جے کتے نگینے ونڈے گئے تے یا علی شکریہ مہربانی بابا جی منٹ لایا جائے منٹ تاڑی مہربانی ہے چلو مہربانی تاڑا دھیان میرا ہے سارے اندھا میں ایک آیت پڑھی ہے جی قرآن مجید چوں خالق دی آواز آئی ہے مسلمانوں سن لو جو محمد سے پیار کرتے ہو نا جی
جو یا رسول اللہ کہتے ہو نا جی، جو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو جی، یاد رکھو النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تم لبیک کہو یا نہ کہو، جب تک تم محمد کو اپنی جانوں سے زیادہ پیار نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، مہربانی، جزاک اللہ، شکریہ۔ یہ مطلب قرآن مجید چوں واضح ہو گیا کہ دعویٰ کرنا ضروری نہیں کہ اسی نبی نہ پیار کر دیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ جدوں تک کوئی مومن، کوئی مسلمان مولا مصطفیٰ نو اپنی جان تو عزیز نہیں سمجھے گا وہ مومن نہیں۔ ہنے دسو کہ ساڈی جان دا مالک کون ہے؟ اللہ، تے اللہ تو بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ آکھیا جدوں تک جتھے نبی کہے نا کھلونا ہے تو اتھے کھلویا جے، کیونکہ مالک محمد ہے۔ میرے نہ بولیا جے مہربانی، جتھے مصطفیٰ آکھے نا کھلو جاؤ تے کھلونا جے، کیونکہ تہاڈی جان اپنی نہیں نبی دی ہے۔ تے جتھے نبی آکھے نا بھج جایا جے اتھوں بھج جایا جے، کیونکہ تہاڈی جان نبی دی ہے۔ او اللہ دے بندیا تو ساڈے مگر چڑھیا اونوں نہیں مانتے تے اونوں نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جو اپنی جان محمد کے حوالے کرے، جس کو محمد کہے ادھر آ وہ بھاگ جائے وہ مومن نہیں ہوتا۔ شکریہ، مہربانی، جزاک اللہ۔ میں قرآن مجید پہ پڑھنا مومنین، بھائی کوئی کتاب نہیں پہ پڑھنا، قرآن مجید پہ پڑھنا ہے تو قرآن مجید چوں ہی پڑھنا ہے۔ اور یقین کرو انہا مزہ ہے قرآن مجید دا، جتھوں پڑھو گے اتھوں ہی ہدایت ہے۔ بولو میرے نہ چاند بندے، جتھوں پڑھو گے اتھوں ہی ہدایت ہے۔ پہلا پارہ کھولو گے اتھے بھی ہدایت ہے، چوتھا کھولو گے اتھے بھی ہدایت ہے، پنجواں کھولو گے تو اتھے بھی ہدایت ہے، 12واں کھولو گے تو اتھے بھی ہدایت ہے، 14 والے بولیا جے 14واں کھولو گے تو اتھے بھی ہدایت ہے۔ یہ مطلب ہادی وہ ہوندا ہے جنہوں جتھوں کھول لو اتھوں ہی ہدایت ہو گئی۔ نال میرے تریا جا تھوڑا جا، ہادی وہ ہوندا ہے جنہوں جتھوں کھول لو اتھوں ہی ہدایت ہوئے۔ ایویں لڑیا نہ کر تے سڑیا نہ کر، قرآن بے عیب ہے، جتھوں کھول لا اتھوں ہی ہدایت ہے۔ علی دی جوانی ویکھ لا اتھے ہدایت ہے، علی دا بڑھاپا ویکھ لا اتھے ہدایت ہے، علی دا بچپن ویکھ لا اتھے ہدایت ہے۔ اللہ دا بندہ ہادی وہ ہوندا ہے ماواں دا ذکر کرو تاں وی شرم نہ آئے، بہناں دا ذکر کرو تاں وی شرم نہ آئے، اور جس کی زندگی 50 سال کے بعد شروع ہو وہ تیرا ہادی ہو سکتا ہے، ہمارا ہادی نہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی یا علی، مہربانی، شکریہ۔ قرآن ہادی ہے تے ہادی وہ ہوندا جڑا بے عیب ہو، ہادی وہ ہوندا جڑا لا ریب ہو، جہدے وچ اپنے چ کوئی عیب نہ ہوئے۔ اگر میں آکھاں اپنے بچے نو پترا سگرٹ نہیں پینی، وہ کہے گا ابا تو کل چھڈیاں، تو کل چھڈیاں نے، یہ مطلب میرا سکا پتر میرے سامنے کھڑا ہو گیا کہ تو کل چھڈیاں نے، یہ مطلب میں پہلے پیندا سا نا، میرے چ عیب ہے سی نا۔ ہادی وہ ہوندا جے چ عیب نہ ہوئے۔ خدا دی قسم مہربانی جی تہاڈی، جزاک اللہ، تہاڈی معرفت نو سلام ہے۔ ہادی وہ ہوندا جے چ عیب نہ ہوئے۔ میں اس پتر تو قربان جاواں جن بھرے مجمع چ کھلو کے ابے نو آکھیا مینوں کوڑے او مارے جن کدی نہیں پیتی، جی مینوں مارے او جن کدی نہیں پیتی، انہوں جرت نو سلام ہے۔ انہیں دسیا کہ ہادی وہ ہوندا جڑا کدی نہ پیوے۔ انہیں آکھیا بھی تینوں ہن میں مارنا ہی مارنا کیونکہ تو شراب پیتی۔ انہیں آکھیا ابا جی معافی دے دیو۔ انہیں آکھیا کوئی معافی، تینوں نہیں پتا میں کنے غصے آنا، معافی کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا جے معافی کوئی نہیں نا تے پورے میدان چ تے پورے دربار چ مینوں مارے ہو جنہیں کدی نہیں پیتی، جنہیں کدی نہیں پیتی۔ بندے ایک دوسرے نے منہ ول ویکھیا تے سلمان محمدی آکھیا چپ کرو میں لیاونا علی نو۔ مہربانی بولیا تے میرے نال شکریہ، اور میں لے کے آنا یا علی، میں لے کے آنا اپنے مولا علی علیہ السلام نے۔ مولا تشریف لے کے آئے تو جنہیں پیتی سی نا بچے نے، میں نے بڑا پیار جی، انہیں مولا ویکھ کے مسکرایا۔ مولا فرمایا تمہیں کی کیتا؟ انہیں کہا مولا ہے تے غلطی لیکن میں دسنا چاہنا انہاں نوں تسی ہو رہو تے اے ہو۔ شکریہ، مہربانی جی بھائی جان، بہت جزاک اللہ۔ تسی ہو رہو تے اے ہو رہے۔ انہوں نے حکم دیتا جی مولا علی کو کوڑے مارو۔ مولا فرمایا مارے ہیں۔ حسن جی بابا، حسین جی بابا، اس کے بازو پکڑو۔ کیوں پکڑا انہیں بازو؟ کیوں پلوان سی جنہیں خیبر ہٹایا وہ دے کے کی سی؟ نہیں نہیں نہیں، سجا بازو حسن نے پھڑیا تے کھبا حسین نے پھڑیا تے کوڑے میرے پیر نے مارے۔ اور میرے پیر نے پوری کائنات کو بتایا تھا کوئی بندہ مجھ پہ شک نہ کرے، اور صرف میں بے
मेरा नसब बे ऐब है। ਇਹਦਾ मतलब है आले मुहम्मद होर ने ते उम्मत होर है। बोलो बोलो मेरे नाल, जे खुल के पढ़ाना चाहते तो आले मुहम्मद होर ने, असहाबे मुहम्मद होर ने, अजवाजे मुहम्मद होर ने, उम्मत होर ने ते सैयद होर ने। सैयद किहड़ा बैठा मेरे सामने, बिस्मिल्लाह, ऐ सैयद बैठे ने, उन्हें हालां चेहरा अपना ढकिया ते मेरा सामने आ, मेरा सामने मैं करीम ला के भी आवा ना तो ये तो सोना नहीं। बोलो यार मेरे नाल, ये तो सोना इस तो नहीं कि सैयद है, इनू सोना अल्लाह ने बनाया और वेसन ला के यूसुफ बनने वाले। सारी सारी रात बच्चे या अली सारी सारी रात मल के फोन करो ना बाहर आंदा नहीं, हालत नहीं मेरी बाहर आने वाली। काम जो इस तरह का किया है, वो जेडे बेसन ला के सोने होण ना वो होर हुंदे ने, जेड़ा फखरे यूसुफ होवे वो होर हुंदा। मेहरबानी शुक्रिया सैयद थल्ले ने ते मैं मिंबर ते हां, इक्को जे नहीं। ओ अल्लाह दे बंदे, मैं मिंबर ते हां ते ओ थल्ले ने, इक्को जे नहीं। किसे मुसलमान नूं पुछ इक्को जे क्यों नहीं, वो कहेगा शर्म कर, तू बेशक मिंबर पे है, वो तू उम्मती है, वो औलादे अली है। वो यही तो हम कहते हैं, उम्मती मिंबर पे भी हो तो मोहम्मद का नौकर होता है, और जमीन पे भी हो तो मोहम्मद का खून होता। शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, मेहरबानी, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया ਜਦੋਂ तक मुहम्मद नूं अपनी जान तो अजीज नहीं समझोगे तुसी मोमन है नहीं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तो औला बिल मोमिनीन, हमारी जानों पे औला है, क्या अली भी औला है? फरमाया इसीलिए तो वो मौला। शुक्रिया, इसीलिए तो वो मौला है। हजरत बुरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने, किताब मेरे घर है ज़हूर अहमद फैजी अहले सुन्नत, पढ़ के फिर गल करन लगा। उन्होंने लिखा कि हजरत बुरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल सन। एक दिन नबी पाक ने सामने आ कहते, या रसूल अल्लाह मैं गल करनी। मौला फरमाया कर, एक गल पूछनी है। मौला फरमाया पूछ, मैं आया ही दसना। जी मैं आया ही दसना, पूछ। हुण जिहड़ी उन्हें गल की ध्यान ना सुनिया जी। उन्हें आख्या, या रसूल अल्लाह, हाँ जी मसला यह आ कि मेरे दिल च मठा मठा बुगज़े अली रहिंदा। तुसी परेशान हो तो मैं सलाम करदा उस सहाबी नूं जिन्हें अपनी मर्ज आके दसी। इत्थे बंदे डॉक्टर नूं जाके आंदे ने, डॉक्टर साहब मैनूं आ टेंशन है, तो आंदा की टेंशन, ते बंदे दसदे ने। ते इत्थे कोई यार पूछे ना की तकलीफ ही, तो कहंदा तैनूं की तकलीफ। डॉक्टर नूं 2000 दे के आंदे ने सानूं आ तकलीफ है, ते दोस्त नूं नहीं दसदे। सहाबी जानदा सी ना मुहम्मद तो वड्डा तबीब ही कोई। शुक्रिया, मेहरबानी, मुहम्मद मुस्तफा तो वड्डा तबीब ही कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल च मठा मठा बुगज़े अली रहिंदा। मौला जो वेख्या ना गुस्से ना, तो कहते ने मैं कला नहीं, जो 2-4 होर भी है जी मेरे नाल। बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी, मेरे नाल 2-4 होर भी है जे। मौला खामोश रहे। रौला सिर्फ इन्ना सी, जंगे खैबर तो माल आया सी, माले गनीमत, ते उन्होंने दिल च यह गल आई कि अली ने ना सही तरह तकसीम नहीं किया। मेरे नाल बोलिया जी, उन्होंने दिल च गल आई सी कि मौला अली सही तरह तकसीम नहीं किया। उन्हें आख्या, जो मैं आख्या ना या अली या रसूल अल्लाह, मेरे दिल च मठा मठा बुगज़े अली है, तो फरमाउंदे ने मेरी नज़र हमेशा थल्ले होंदी सी, मैं कभी अख चुक के नहीं सी वेख्या, मैं गल थल्ले नज़र रख के करदा सा। वैसे जो अली का दुश्मन होवे ना, नज़र थल्ले ही होनी चाहिए। मेरे ना बोलिया जी, मेहरबानी, शुक्रिया। अख मेरी थल्ले सी, तो मैं मुस्तफा नूं आख्या, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल च मठा मठा बुगज़े अली रहिंदा है। नबी पाक चुप रहे। आंदा मैं महसूस किया कि नबी पाक ने गुस्सा किया। आंदा मैं आख्या, या रसूल अल्लाह, मैं माफ़ी चाहना, आइंदा यह काम नहीं होंदा। आंदा नबी चुप रहे। आंदा मैं क्या हजे भी गल नहीं बनी। आंदा फिर मैं आख्या, या रसूल अल्लाह, एक माफ़ी दियो, मैं ऐसी गल मुड़ के नहीं करदा। नबी चुप रहे। सामने मेरे कुरान है। सहाबी रसूल ने आख्या, मैं इन्ना परेशान होया कि नबी पाक बोलन नहीं डे। जदों अखां चुक के वेख्या तो मुस्तफा दे चेहरे ते जलाल सी, रहमत अल आलमीन दे चेहरे ते जलाल सी। जदों जलाल वेख्या ना, तो मैं आख्या, या रसूल अल्लाह, मैं बुग़्ज़े अली से तौबा करता हूं। नबी फिर चुप रहे। उन्होंने कहा, आखिरी गल मैं एक की, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मैं इस्लाम की दोबारा बैत करता हूं। चंद बंदे ने गल मेरी सुनी है, और यार तुसी मेरी गल तक पहुंच नहीं सके, जब मैं समझा नहीं सकिया। सहाबी रसूल ने आख्या, या रसूल अल्लाह, हाथ आगे बढ़ाए, मैं तजदीद इस्लाम पे बैत करता हूं। तजदीद वुजू, पहला वुजू टूट जाए तो फिर तजदीद वुजू करीदा। तजदीद इस्लाम पर दोबारा सैयद बैत करता हूं।
اگلی گل جڑی لکھی ہے قرآن دی قسم کمال ہے. شاید اسی نبی پاک آندے نہیں کوئی گل ہوگی پھر کی ہوگا بغض ہے؟ کوئی گل نہیں. قرآن میرے سامنے کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے جیسا ہی بریدہ نے کہا ہاتھ آگے بڑھائیں میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں تو محمد نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور اس نے دوبارہ اسلام کی بیعت کی. حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا دل میں بغض علی ہے تو بندہ محلے سے نہیں اسلام سے نکل جاتا. شکریہ جزاک اللہ مہربانی مہربانی شکریہ. دل میں بغض علی ہو تو بندہ برادری سے نہیں شمس آباد سے نہیں فیصلہ آباد سے نہیں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہن مینوں دسو جس بندے دا بغض دل چ آ جائے تے بندہ اسلام چ نکل جائے وہ ساڈے ورگا ہے؟ بولو 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 نہیں نہ ہے. تسی بھی بشر تے میں بھی بشر اے سید بھی بشر تے پوری کائنات بشر. وہ جو لوگ ساری ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کر اس کی عبادت کریں وہ بشر اور ہیں اور جن کا چہرہ ہی اللہ کی عبادت بن جائے وہ بشر اور. جی مہربانی شکریہ جزاک اللہ. سارے ایکو جائے نہیں. میرا پیر علی کائنات وہ ہستی ہے جرا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے. بولو یار میرے نال کن گینے لے گئی ہے پھر. جی میری گل کو سمجھ آ رہی ہے مہربانی شکریہ. مولا علی علیہ السلام کائنات تے ہستی نے جنہاں دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے. رہ گئی گل رضی اللہ علی تے علیہ السلام والی تو میرا خیال قرآن مجید پڑھ دے ہیں تو ٹھنڈ ہونے پہ جائے گی. جے تے میرے مولا رضی اللہ ہوئے تو پھر رضی اللہ کہہ لوں گے. جے علیہ السلام ہوئے تو پھر علیہ السلام. ایسے میں گزارش کراں رضی اللہ آخ علیہ السلام آخ رحمت اللہ علیہ آخ کلا علی آخ علی پھر بھی علی علی پھر بھی علی ہے. لو جی میں آیت پڑھدا وا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. اے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم رضی اللہ اور اسماعیل رضی اللہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. اگے بہن والے بندے ایکٹیو ہون تے پھر رولا نہیں بندا. انہاں آکھیا علیہ السلام. انہاں نے آکھیا اس طرح کہ یا تو لگے ہیں تو یا تینوں پتہ نہیں کہ جنہاں نے کعبہ بنایا نا وہ علیہ السلام نے. جنہاں نے کعبہ بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل بھی علیہ السلام تے میرے ال گھورن دی لوڑ نہیں. مولوی صاحب نے جا کے منت کرو مولوی جی یہ دسو جنہاں کعبہ بنایا ہے وہ علیہ السلام نے تے وچ انہاں رضی اللہ کیویں ہو جائے گا. جی شکریہ مہربانی بابا جی شکریہ جزاک اللہ. جنہاں بنایا ہے یہ جڑے مستری نے نا اللہ دے بندے وہ علیہ السلام نے تے جڑا وچ آیا وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. میں کہا شاید کوئی توجہ ہے نا جی. جنہاں نے کعبہ بنایا وہ علیہ السلام ہے نے. میں اختلافی گل نہیں کرنی صرف قرآن پڑھنا ہے تو صرف قرآن پڑھنا ہے. تو جب تو قرآن دی نہ مننی تو میں پھر تینوں میں پوچھنا ہے وہ تمہیں قرآن کا بھی ڈر نہیں. تو نے ہی تو کہا تھا مجھے صرف قرآن ہی کافی ہے. جی مہربانی شکریہ جزاک اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لے پترا تو ہن نعرہ مارا تو میں تیری شان بھی پڑھ ہی دیاں. اے بچہ بیٹھا میرے سامنے ظاہری طور تے بالکل چھوٹا ہے. یہ دی ایج چھوٹی ہے یہ دی عمر چھوٹی ہے تو میں ظاہری طور تے اتنا بڑا ہے لیکن یہ میرے تو افضل ہے. بولیا جی میرے نال یار. میں ممبر تے کھلو کے ذمہ داری نہ پیا پڑھدا تاکہ شاید کس طرح دل چ میری گل آ جائے تو انہوں سمجھ آ جائے علی حق کے اے چھوٹا بچہ ہے. انہیں نعرہ مار کے تائید کیتی ہے کہ تو ٹھیک پیا آنا ہے تو بہتر میرے تو صرف اس واسطے ہی کہ میں 33 سالاں بعد اتنا سمجھ آئی ہے کہ علی رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہے. اے مینوں 33 سالاں بعد پتہ لگا ہی علی رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہے. تے دنیا تے آیا سی تے ماں نے گودی چ با کے آکھیا سی پترا ہر شے بھول جائیں ایک نہ بھولی حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ. او اللہ کے بندے جو 33 سال بعد کلمہ پڑھے وہ بندے اور ہوتے ہیں جو ماں کی گودوں میں ہی کلمہ پڑھے وہ بندے اور. جبلا مہربانی شکریہ جزاک اللہ. ساڈا ممبر معیار دا اگر چھوٹا بچہ بھی گل چنگی کرے تو انہوں عزت مل دی ہے. ہن حساب لگا ہے نا ایتھے ایج دی گل نہیں ایتھے علم دی گل ہے. جی میں ایج کہہ سکنا ایج والی گل ٹھیک ہے نا کہ ساڈے ممبر تے ایج نہیں ویکھی جاندی علم ویکھیا جاندا ہے. ادھر پڑھن گئے سن تے اگوں نہ منڈا گھالتا چھوٹا بھی اگوں لے کے آؤ انہاں وہ بچہ اگے اگر دھوڑ تماوے وہ مگراڑ بھی کونی سی سکوٹر دے گھٹا ڈاوے تے اسی پیچھے پیچھے
وہ جدھر نو جاوے اسی مگر مگر، جدھر نو جاوے اسی مگر مگر، بانی نے بھیجیا بھی جا مولوی نو لے آیا، وہ جدھر نو جاوے اسی مگر مگر۔ میں اندروں مر گیا ویسے بھی اینا کہ نیانا ہے تو سانو گڑی گڑی کیتا ہے، تو میں سوچیا بھی انہوں چھڑ کے آپ جائیے، تو پھر میں کہا آپ تے مجلس تے پہنچ ہی نہیں سکنا۔ پھر منوں سمجھ آئی اللہ دے بندیا قد نہیں ویکھی دا، عمر نہیں ویکھی دی، علم ویکھی دی۔ شکریہ مہربانی، علم ویکھی دا، جے میں انہوں چھڑ گیا تو میں مجلس تے نہیں پہنچ سکنا، کیونکہ انہوں پتا ہے مجلس کتے پہ ہوندی ہے، تو منوں کوئی پتا نہیں مجلس کتے پہ ہوندی ہے۔ تینوں ہجے تک سمجھ نہیں آئی دین کتھوں لینا ہے؟ وہ دین بزرگی ویکھ کے نہیں لئی دا، وہ دین اس سے لیتے ہیں جو منبر پر آتے ہی کہے وہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ شکریہ بابا جی، مہربانی، جزاک اللہ۔ یا علی مولا تیری زندگی سلامت رکھے۔ خدا دی قسم زد نہیں جے، جنہیں کو سنی دوست تشریف فرما آؤ میں تیرا ویر ہاں، بلکہ سارے ویر ہاں، اور سارے ویر ہاں۔ شیعہ سنی مسلمان بھرا نے ہے نا کہ نہیں؟ بولو سارے لڑ کے۔ شیعہ آندے نے اسی تہاڈے بھرا ہاں، تسی سانوں کون نہیں جے مانتے، اسی تہاڈے نال ہاں، ربیع الاول آਉਣ والا تے اسی تہاڈے نال ہاں، میلاد مصطفیٰ مناਉਣਾ ہے، لیکن ایک میں مرضی منت کرنی ہے، نبی پاک دا میلاد مناਉਣਾ آپاں۔ جی مہربانی، شکریہ مہربانی۔ جنہیں مومنین تشریف فرماؤ سارے تعاون کرنا ہے، بلکہ نال ملاؤنا ہے، نال ترنا ہے، چھڑکاؤ کرنا ہے، رستے صاف کرنے نے، لیکن یہ گزارش کرنی ہے کہ صرف نبی دی گل کرنی ہے، اور کسی دی گل نہیں کرنی، کیونکہ میلاد صرف نبی دا ہے۔ تو جے کو آکھے نا کہ اماں جی دی گل کرو محلیبہ ساری رحمت اللہ لے دی، تو جدوں او آئے سن نا میلاد ہو گیا سی۔ جی مہربانی بولیا جی میرے نال، ادوں میلاد ہو گیا سی۔ وہ تو ادوں گئے سن جدوں لوکی آندے نے غریباں دے سارے امیراں دے لے گئے تے غریباں دا رہ گیا۔ روح میں تم کی دے لوں بھی اللہ دے بندے ہو، امیران دے بچے لے گئی ہیں تو غریبان دا کفر تے شرک دی چلی ہنیری تے عرب دی زمین رحمت سی ملی، اللہ کرم کیتا تے دنیا بنائی، عرب دی زمین تے رحمت وسائی تے قدرت خدا دی تے آ گئیاں دائیاں ادکڑ عمر دیاں بڑھڑیاں مائیاں۔ یہ جڑیاں ادکڑ عمر دیاں بڑھڑیاں مائیاں سی دودھ حلیب دا لے کے نال گئیاں سی۔ اور یار میں نہ بولو اللہ دے بندے ہو کارے واسطے دائیاں لے نہیں نے تاکہ کھیر پیائی جائے بچے نو، تے جڑیاں آپ ہی بڑھڑیاں بولو یار وہ بندے گپ مار لیں گے حساب نہیں لاؤندے بھی کی ہن پتہ لگا ہی بندہ علی سے دور ہو تو جہالت کی وہ بھی مرتا، بندہ علی سے دور ہو جائے۔ سبحان اللہ بھائی تینوں سلام ہے۔ یا علی بندہ علی سے دور ہو تو جہالت کی موت، تیری زندگی نو سلام۔ اللہ پاک تینوں کسے حاسد دی نظر نہ لگے میرا کریم اللہ، اے ساڈا نواں مستقبل ہے۔ نبی پاک دی شان پا پڑھنی ہے میلاد، اور کسے دی نہیں پڑھنی، باقی کسے بندے دی نہیں پڑھنی، تے جے کسے دی پڑھنی ہونا تے او دی پڑھی جدے گھر میلاد ہویا سی، جی جدے گھر میلاد ہویا سی او دی شان پڑھی، جدی گود چ میلاد ہویا سی او دی شان پڑھی، جدی گود چ ہویا او تینوں یاد نہیں، تے جنہیں 4 دن نال کھڑیا او تینوں یاد۔ میں خدا دی قسم بھائی شاہد تسی مینوں چنگی طرح جان دے ہو، بلکہ تہاڈا بھی میرے تے بڑا احسان ہے کہ تساں بھی مینوں رہنمائی کیتی تے جناب سیدہ دا بوہا ویکھیا کہ میں 33 سال ہی سنیا جدوں شان پڑھی ہے نا بچہ اٹھ بھائی نات سنا، انہوں کوئی گل نہیں آئی، تو نے آکھیا اماں جی مینوں نال رکھ لو، بکریاں بھی میں چاراں گا، تہاڈے سودے بھی میں لیاواں گا، تہاڈے سامان بھی میں لیاواں گا، اے تینوں نوکری دی تلاش ہے، نات نہیں مرے۔ او اللہ دے بندے سودے کدے لیاونے اماں حلیمہ جی دے، تو تینوں تے آکھیا نات سنا، نات صرف محمد کی شان ہے، اس کو یہاں کھڑا کر، اس کو کیا نات پڑھ، یہ نبی کی شان پڑھے گا، اس کو کیا قصیدہ پڑھ، یہ علی کی شان پڑھے گا، انہوں کیا نظم پڑھ، اے بلال دی شان پڑھے گا۔ تو جیسے قوم نو ہجے تک اے نہیں پتا نات کی نواندے نے نظم کی نواندے نے انہوں نے بڑا جانے بطول کے سہارے دا نا۔ شکریہ مہربانی جزاک اللہ۔ انہوں نے کی پتا جناب سیدہ کس طہارت دا نا ہے، بی بی بطول آندے کنوں نے، خدا دی قسم میں اپنے گھر بہ کے مینوں آندے ہوندے سن میرے گھر والے او دا چند چمکدا نا، ہاں جی او دے وچ بی بی چرخا کٹدی پئی ہے تے او بی بی فاطمہ ہے، اینا مینوں پتا سی کہ بی بی فاطمہ کون ہے، او تے پتہ اودوں لگا جدوں قرآن کھولیا کہ 11 معصوماں دی ماں ہے، واہ واہ 11 معصوماں دی ماں ہے تے 12ویں معصوم دی زوجہ ہے، کیونکہ تو جتنی مرضی دیر قرآن پڑھ تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے چھٹے امام نے کہا تھا جو کوئی بندہ بغض علی رکھتا ہو اور قرآن پڑھتا ہو وہ قرآن کھولتا ضرور ہے، قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ شکریہ مہربانی، قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا مینوں حق دی سمجھ آئے تو ساڈے بچے نوں اٹھا کے باہر لے جائے،
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਹੱਕ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੜ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਦ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, शुक्रिया। मर्द मुछा नाल नहीं होता, मर्द वो होता है जो मैदान में खड़ा हो। इसीलिए तो मोहम्मद ने कहा था कल अलम सिर्फ उसे दूंगा जो मर्द होगा। शुक्रिया, कल अलम सिर्फ उसे दूंगा। भाई 5 मिनट और बस। या अली जजाक अल्लाह, शुक्रिया। कल अलम सिर्फ उसे दूंगा जो मर्द होगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਰਦ ਸਨ, ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਰ ਸਨ, ਇਹ ਮਰਦ ਹੋਰ ਸੀ। अल्लाह के बंदो सारे ही मर्द हैं, ये भी मर्द है, मैं भी मर्द हूं, वो भी मर्द थे। वो जो मर्द अपने अपने औजार लेके जाए वो मर्द और होते हैं, और जिसका हथियार कुरान की तरह नाज़िल हो वो मर्द और होता। शुक्रिया, मेहरबानी। वो मर्द और होता है। एक आयत और तो मेरी ड्यूटी मुकम्मल, क्योंकि मैंने चंगी तरह जिम्मेदारी का एहसास है कि मैंने सिकंदर शाह जी ने आख्या सी तुहाडी बानी की हैसीयत है, हालां है नहीं, ये उन्होंने ज़रफ है कि उन्होंने आख्या तुहाडी बानी की हैसीयत है। वो सैयद ने तो पैसे सारे वो लाउंदे पे ने, मैं जान लग्या कुछ खा के भी जाना तो पैसे भी लैके जाने, मैं बानी शानी कोई नहीं। इसका मतलब है जो पैसे खाए वो बानी नहीं हुंदा। मेहरबानी मेरे नाल बोलिया ने, शुक्रिया, जजाक अल्लाह। जो पैसे खाए वो बानी नहीं हुंदा, उन्होंने ज़रफ है ना मैनू बानी आख्या। बानी वो जड़ा दवे, बानी वो जड़ा दवे। ਇਹਦਾ मतलब बानी ने आख्या तू आख मैं बानी है तो मैं हुण भूए चढ़ जा, मैं ही बानी हाँ, मैं बानी शानी कोई नहीं। बानी सदका देने वाला हुंदा, लैण वाला नहीं हुंदा। इस्लाम दे बानी का नाम अबू तालिब है। शुक्रिया, इस्लाम दे बानी का नाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। और अल्लाह के बंदे जब इस मजलिस का बानी सदका खाने वाला नहीं हो सकता, इस्लाम के बानी सदका खाने वाला कैसे हो जाए। शुक्रिया, जजाक अल्लाह, मेहरबानी। सैयद मैं राजी हाँ, जिन्नी मेरी ड्यूटी है ऐसी मैं राजी हाँ। आखिरी आयत तो मेरी मदरस मुकम्मल, मसाए भाईजान पढ़नगे तो मैं अगे अल्लाह दी सुपुर्द। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। मोमन की शान थोड़ी सी सुन लीए। जे तकरीर खुश्क होगी तो परेशान नहीं होना, सच्ची गल खुश्की होंदी है। तो मैनू डर शर कोई नहीं कि मैं अजे स्टार्ट आया मेरा तो मैं जरा नारे शारे मार वाला। अगली बार मैं इंज होया ते पता नहीं, चलो मेरी आवाज़ आउंदी पई माड़ी माड़ी। अगली बार मैं इंज ही होया सी तो मैं आख्या सी खैर है, तो जिवें अल्लाह दी रज़ा, फिर जी जिवें अल्लाह दी रज़ा है उंज ही बनना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह कुरान च आख्या ए ईमान वालो। हुण ईमान वाले किहड़े ने तुहानूं दसना पएगा। बोलो बोलो यार, सारे आलमां को सुन लिया तुसीं मोमन कौन ने, तो जब मेरे को सुनना तो मेरे अंदाज ना सुन लो। एक सहाबी ने आख्या या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं मोमन हूँ। मौला फरमाया नहीं। हुण सारे मेरे वाल वेखो, सिर्फ सोच लाउंदे पए ने, तुसीं सिर्फ मेरे वाल वेखो। या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ, मोमन हूँ। मौला फरमाया नहीं। मैं तू तो नमाजी है। मौला मैंने हज किया है, मैं मोमन हूँ। मौला फरमाया नहीं, तू तो हाजी है। मौला मैं सखावत करता हूँ। मौला फरमाया तू सखी है, मैं मोमन नहीं हूँ। मौला फरमाया तू मोमन नहीं है। तो मौला मोमन क्यों होता है। मौला फरमाया थोड़ा इंतजार कर, अभी कुल्ले ईमान आ जाए। थोड़ा इंतजार कर, अभी कुल्ले ईमान आ जाएगा। चंद लम्हे गुजरे ने, ताड़ा ते मेरा पीर आया ते मुहम्मद दा निक्का वीर आया। मेहरबानी, शुक्रिया। ताड़े ते मेरा वीर आया ते मौला मुस्तफा दा वीर आया। मौला मुस्तफा ने आख्या या अली जी इनको बता मोमन कौन होता है, इनको बता मोमन कौन होता है। पहली गल तौहीद तो शुरू की मेरे मौला ने, और मेरी मेहरबानी मेरी तो जो अपना मेहनत जाया ना करे। पहली गल तौहीद तो शुरू की, अपनी शान शुरू नहीं की, नबी दी शान शुरू नहीं की, तौहीद दी जान। नबी मौला ने फरमाया मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसने दाने को फाड़ा और कौपल को जाहिर किया, मुझे इस सादिक मुखबर ने खबर दी है अली तुझसे मोहब्बत करेगा तो सिर्फ मोमन और बुग़्ज़ रखेगा तो सिर्फ मुनाफिक। इसका मतलब तय हो गया, बंदा हाजी भी हो, नमाजी भी हो, रोजेदार भी हो और बुग़्ज़ अली रखता हो, वो हर कुछ हो सकता है, मोमन नहीं हो सकता। शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਬਲਕਿ 3 ਮਿੰਟ। 3 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ? 2 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣੋਗੇ?
2 منٹ سنو گے اتنے چھڑ دینا لگا صرف 2 منٹ قرآن مجید بند کر لیا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ تشریح بنتی ہے اے علی والو اے علی والو جی نتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا اور جب بات کرو سیدھی سیدھی کرو مومنوں دیا 2 نشانیاں نے ایک اللہ کو ڈردا ہے تے ایک گل سیدھی کردا ہے دھوکھا نہیں دیندا مومن نو بولو میرے نال ہن نہیں تساں بولنا سارے نے جیب کٹی ہے اور میرا دھیان کرو اللہ دے بندیو مومن وہ ہے قرآن کے مطابق مومن اور ہے اپنے آپ مومن کہنا ہور جے جنہوں قرآن مومن آکھے ہور جے مومن دی نشانی اللہ کو ڈردا بندیاں کو نہیں ڈردا مومن وہ ہے جو اللہ سے ڈرے جو بندوں سے ڈر کے علی کو ہی چھوڑ جائے وہ مومن نہیں ہوتا شکریہ دوسری نشانی آخری گل دوسری نشانی مومن جدوں گل کردا سیدھی کردا پٹھی نہیں کردا جدوں کردا سیدھی کردا تے پٹھی نہیں کردا تے تسی میرے نال سیدھے رہو آخری گل میرے نال سیدھے رہو مومن گل سیدھی کردا لو جی ہنے میں تانوں مومن دی پہچان دس دینا بندیاں دیاں لائبریریاں وچ قبراں بن گئیاں نے تے بندے مفتی بن گئے نے جدوں کسے جا کے پوچھیا نا چاچا جی علی حق تے کہ او حق تے انہیں آکھیا اللہ دی اللہ جانے سانو پترا کوئی پتہ نہیں کھیر اورے کر تے حلوا اورے کر ساڈی بلا جانے کون حق تے اللہ جانے اللہ دے کام جانے لے بھی قرآن کہندا مومن او جڑا گل سیدھی کرے آ چھوٹا بچہ ضمانت میں دینا لے جا اوتھے چوک چ کلیکشن کو پھر ایتھے رکھ کے پوچھ ہاں پتر ہن تو دس علی حق تے کہ او دا مخالف حق تے اے کہے گا چاچا تو قرآن نہیں پڑھیا قرآن آندا مومن او جڑا گل سیدھی کرے تے میں مومن ہاں او تو کلیکشن کو چھڈ کے جو مرضی لے آیا مومن کی نشانی ہے وہ بات سیدھی کرتا ہے کل بھی علی حق پہ تھا آج بھی علی حق لو کی بلا آج تو میرا شگردی بھی نہ کن آپ ادھر آ جواد لیا پھڑ لیں جاری کرو صلوات پڑھو بابا زمان بلا تخیر ذاکر اہل بیت جناب قمر عباس سیال صاحب ذکر محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات جی خاندان زہرا پہ بلند صلوات جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں سارے مل کے بلند صلوات تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المظلومین واللعنۃ اللہ بے شمار علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناز علی مظہر العجائب تجدہ عون اللقاف النوائب کل ہم وغم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی و انا من الحسین جتنا جتنا ذہنوں میں مقام حسین بلند ہے اتنی بلند صلوات دعائے محمد علیہ بیت محمد کمال خالق صدات الزام کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے صاحبان جتنے قدموں سے چل کے آئے ہو کریمہ اہل بیت معظمہ دارین مخدرہ عصمت بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سکندر شاہ صاحب خالد شاہ صاحب بابا بادشاہ صاحب محرم شاہ صاحب اور دیگر صدات الزام کے مالک رزق میں برکت عطا فرمائے
اور شاہد بھائی کی سارا دن کی ڈیوٹی ہے، مالک ان کی نوکری قبول فرمائے۔ ایک برادر مومن آصف علی جو شدید بیمار ہیں، ان کی ٹانگ فریکچر ہے، مالک اس لمحے کا صدقہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ایک مومنہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، مالک اسے بھی شفا عطا کرے۔ بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو بول سکتا اور آمین نہ کہے۔ میرا اللہ تجھے سیدہ کونین کے حق اطہر کا واسطہ ہم گناہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ کوئی زیادہ دیر کی نوکری نہیں، کافی جگہ پہ آل محمد کی نوکری کرنی ہے۔ مہربانی ہے سادات الزام کی جو پیار کرتے ہیں، سال کے بعد موقع فراہم کر دیتے ہیں، آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ 8 اکتوبر 2020 پاکستان میں شیعوں کا جم غفیر دیکھ کے دشمن کو پتہ تو چل گیا ہوگا حسین کل بھی زندہ تھا۔ مولا تمہیں آباد رکھے۔ حسین آج بھی زندہ ہے۔ صرف حسین کے ایک بیٹے نے ایک قول دی ہے کہ 40 پہ کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی مستور گھر میں نہیں رہے گی۔ تو ہم سارے سڑکوں پہ تھے۔ دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر ہم حسین کے بیٹے کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں تو حسین تو پھر کریم ہے۔ جنہیں مجلس میں بولنا آتا ہے وہ بولیے گا۔ کچھ یزید زادوں نے حسین کی ضد میں ایک چھوٹی سی ریلی نکالی تھی۔ ڈرے ہوئے بندے دا کمر سے الزامن نہیں جائے۔ جو یہ سمجھتا میں گھر سے چل کے آگے ہوں، میری جوانی حسین کے اکبر کی نالین کا صدقہ ہے، بندہ سر جاوے۔ کچھ یزید زادوں نے یزید کی حمایت میں ایک چھوٹی سی ریلی نکالی اور کہا کہ اگر اس سے بڑا رش ہوا تو ہم دیکھیں گے۔ اللہ درجات بلند کرے سرکار محسن نقوی شہید کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیعوں کی ضد میں حسین کا مخالف نہ بننا، حسین کا مخالف بننے کے لیے حوصلہ یزید جتنا چاہیے جو قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے۔ جس کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ میں منت تیری کرنی کوئی نہیں، جڑا گھروں آگے حسین کو سلام کرنے واسطے آیا۔ مولا تیری زندگی دراز فرمائے، حسین کی امت تمہیں آباد و شاد رکھے۔ حسین کی مخالفت کرنے کے لیے چاچا جی حوصلہ یزید جتنا چاہیے جو قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے۔ بس 21 سفر کو مجھے ٹیلی فون آئے، ساجد بھائی دعا کرے جی، جگہ جگہ سے ٹیلی فون آئے مجھے، کہنے لگا قبلہ ویکھے جی ذرا فیس بک دی ID تے کھول کے ویکھو۔ 1 کروڑ بندہ تھا کراچی میں، کوئی کہہ رہا تھا لاہور میں کتنے تعداد ہی نہیں پتا۔ فیصلہ آباد جعفری صاحب میں اپنی اکھاں نال ایک مجلس پڑھی میں مرکز دی تے سارا دن میں حسین بادشاہ دی نوکری چ رہا، میں مشق کیتی ہے، میں بادشاہ دے جلوس چ رہا۔ 21 سفر کو مجھے مومنین نے ٹیلی فون کیا ہے، میں نے ٹیلی ویژن دیکھا ہے، میں نے فیس بک ID دیکھی ہے۔ ایک جم غفیر تھا، ہر جگہ سے حسین کے نوکر، بچہ، بوڑھا، جوان، یہ منظر دیکھا۔ میں نے بطول کے دروازے پہ سجدہ کیا۔ یہ ضروری نہیں بیٹا 15 منٹ تمہید کرو تو بات بولو، میں پہلے لمحے دے تھوڑے کو داد کھولنی ہے۔ میں نے بطول کے دروازے پہ سجدہ کیا، میں نے محمد کی پاک کریمہ بیٹی سے مانگا، بی بی نے مجھے عطا کیا۔ میں نے قلم اٹھائی، قلم اٹھا کے میں نے وقت کے ہر یزید کو مخاطب کر کے کہا سیاہ شب کو ہلاک کرنے حسین اجالے نکل پڑے ہیں، ہر ایک جانب سے کربلا کے سبھی حوالے نکل پڑے ہیں۔ میں نے کہا منیب مفتی کدھر گئے ہو، چھپے ہوئے ہو یا مر گئے ہو؟ حسینی بولے گا، حسینی بولے گا، حسینی بولے گا۔ اس ماں کو سلام ہے جس نے اس رنگ میں تربیت کی ہے، جس کی رگوں میں ولایت ہے، بولے حیدری۔ لو جی میں راضی ہو گیا، جی میں راضی ہو گیا۔ اور جو پیچھے بیٹھے ہو شہزادی تری نسلوں کی خیر کرے۔ نہیں اتنی دیر لگ دی ہے جی، اتنا ہی میں اور پڑھنا ہے۔ ماں حسین دی تنوں رنگ لاوے۔ میں نے قلم اٹھایا، میں نے کیا سیاہ شب کو ہلاک کرنے حسین اجالے نکل پڑے ہیں، ہر ایک جانب سے کربلا کے سبھی حوالے نکل پڑے ہیں۔ جڑا ڈر کے بولتا چپ رہے۔ میں نے کہا منیب مفتی کدھر گئے ہو، چھپے ہوئے ہو یا مر گئے ہو؟ کیا بات ہے جو پیچھے بیٹھے ہو؟ منیب مفتی کدھر گئے ہو، چھپے ہوئے ہو یا مر گئے ہو؟ یزید زادے ہو ڈر گئے ہو، آؤ حسین والے نکل پڑے ہیں۔
مولا تمہیں آباد رکھے، مولا تمہیں آباد رکھے، شہزادی تیری نسلوں کی خیر فرمائے۔ میں راضی ہو گیا، میری مخدومہ تم پہ راضی ہو۔ میں ممبر کا غاصب نہیں بنوں گا۔ 7-8 منٹ میں اور فضائل پڑھنا جائے، اتنا ہی میں مصائب پڑھنا ہے۔ 15 منٹ میری نوکری سے رہ گئے نے، تے نہ پہلی مجلس پڑھن لگے ہیں تے نہ آخری پڑھن لگے ہیں۔ بانیاں دی مجبوری ہوندی ہے تے کدی بھی یہ نہیں آکھیا بھی میں 10 منٹ پڑھاں گا تے پھر آدھا گھنٹہ پڑھ جاؤ، نہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی 10 کہے تو 9 منٹ پڑھا جائے۔ 2 دن کے بعد شہادت ہے میرے مولا حسن مجتبیٰ کی۔ میں ایک جملہ فضائل حسن کا پڑھنے لگا ہوں۔ کون ہے حسن؟ کس عزت کا مالک ہے؟ زہرا کا بیٹا، جس کے دسترخوان سے کائنات کا لنگر جاری ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ نہیں بندے چپ کر گئے۔ جو بندہ حسن کا رزق کھاتے بسم اللہ کریں بھائی، جو بندے زہرا کے لال کا رزق کھاتے ہیں ان بندوں کو تو واجب تھا بولنا۔ شاید بھائی میں نے کہا ہے کائنات کا رزق جس کے دسترخوان سے نکلتا ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ آج کسے امام مسجد پیچھے کو وڈا بندہ نماز پڑھے نا، میں نے 2 تو 2 4 والی ذاکری نہیں آندی، کوئی بولے دی مرضی کو نہ بولے دی مرضی۔ جعفر صاحب 2 تو 2 4 پڑھنا کمال نہیں، 1 تو 3 4 پڑھنا کمال ہے۔ جنہیں سمجھ آ رہی وہ بولیے گا۔ آج کسی امام مسجد کے پیچھے کو بڑا بندہ نماز پڑھے نا تو بھجنوں نال دیا مولویوں نے دستا ہے آج میرے پیچھے ایم پی کے نے نماز پڑھی، آج میرے پیچھے ایم این اے نے نماز پڑھی، آج میرے پیچھے میرے حلقے کے چیئرمین نے نماز پڑھی، آج میرے پیچھے بہت بڑے سید نے نماز پڑھی۔ اللہ کی اس کائنات میں اکیلا امام حسن جو میدان محشر میں ناز کر کے کہہ سکتا ہے میں وہ امام ہوں، میرے پیچھے 10 سال حسین نے نماز پڑھی۔ شاباش شاباش، بندے نہیں بولتے، مجلس عقیدے بول دے نے، ماں دی شرافت بول دی ہے۔ حسین کو ماننے کا تعلق امیر ہی سے نہیں، زندگی ہوئی بھائی پیچھے بیٹھے ہوتے نوکر حسین دے اچھا ہے دری۔ مولا تیری زندگی کرے، مولا تیری زندگی دراز فرمائے، امام حسین تیرے پتران دی خیر فرمائے۔ اللہ کی اس کائنات میں اکیلا امام حسن جو میدان محشر کی بھیڑ میں ناز کر کے کہہ سکتا ہے میں وہ امام ہوں۔ راضی ہو نا؟ راضی تو بیٹھے ہو نا؟ میرے پیچھے 10 سال حسین نے نماز پڑھی۔ شاید بھائی کب آیا زہرا کا لال؟ 15 رمضان۔ بولو کب آیا؟ 15 رمضان، ظہر کی نماز کے بعد۔ ظہر کے بعد ہے پھر عصر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد ہے مغرب کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد ہم شیعوں کے یہاں ہے افطار کا وقت۔ اہل سنت بھائی مغرب کے ساتھ کھول لیتے ہیں، ہم مغرب کے بعد کھولتے ہیں۔ علامہ باقر مجلسی جیسے عالم دین نے لکھا ظہر کی نماز کے بعد حسن دنیا میں تشریف لائے، سار اٹھائیے گا، ظہر کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد افطار کے وقت تک۔ علامہ باقر مجلسی فرماتے ہیں نانا کو لعاب تو دور ہے، حسن نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا، حسن نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ 15 رمضان ہے اور روزے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد آیا بھائی شاید یہ پورا پنڈال تلیوں پہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، میرے فکرے کی قیمت نہیں بنتی، سارے چپ کر جاؤ، کرم پھر بھی بطول کا ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا پڑھ گیا ہوں۔ اللہ کی اس کائنات کا پہلا روزے دار ہے حسن جو میدان محشر میں اپنے ہر دشمن کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہے گا میری امیری کی تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، میں وہ روزہ دار ہوں جس نے سحری اللہ کے ساتھ کی ہے، افطاری محمد کے ساتھ کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیری نسلوں کی خیر ہو۔ جسے آتا علی کا نام حفصہ سارے جی بھائی کیا بات ہے، ماں پیو نو نصیب ہوئے، امام حسین تیرے پتران دی خیر کرے، کیا بات ہے جی۔ عثمان السلام ہے نا جی تربیت کی تھی، بولو جی ہاں، اور یہ تو میرے مذہب تشیع کی سچائی ہے بھائی، شاید میں نے ممبر دی قسم ہے پوری کائنات کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں جس علم والے گھر میں تیرا دل کرے تو جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے خود چیک کر۔ ہمارے مذہب کا حسن یہ ہے، ہمارے مذہب کے گھر میں چھوٹا سا بچہ جسے ابھی تک باپ کا نام بھی نہیں آتا اسے بھی علی کا نام آتا ہے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ جو ماں دودھ پلاتی ہے نا اور نعت علی پڑھتی ہے، یہ تربیت کا اثر ہے۔ ایک جملہ فضائل حسن دا اور پڑھنا ہے،
اس تو بعد 2-4 منٹ ذکر مسائل پڑھنا، یہ نہیں وقت ہے نا، مولا تو آباد رکھے۔ اللہ کی اس کائنات کا اکیلا روزے دار حسن جس نے سحری اللہ کے ہاں کی ہے، آئے ہائے ہائے افطاری مصطفیٰ کے آگے۔ ہوں جڑا بندہ نہیں ڈریا، میں اس کے بعد سے ایک جملہ اور پڑھن لگا، مجھے نام نہیں آتا، دربار لگا ہوا تھا کہ بندے کا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک بیٹا روتا ہوا باپ کے دربار کے دروازے پہ آیا، امام حسین بڑی خیر کرے، ہوں میں دیکھاں گا کیڑا بندہ ہے بھئی، مالکہ دی قسم ہے جے ہاتھ چاہنا بی بی زہرا قبول ہے۔ لو میں اپنی ذاکری میں جگر ممبر پہ رکھنے لگا ہوں، جو ڈر کے بولتا بے شک نہ میں نہیں آتا، میں غریب گردہ میں پڑھ نہیں سکیا، تے کوئی میرے بعد کوئی سینئر آئے گا، کوئی مولوی صاحب آن کے تو انہوں نے پوچھا جب پتر ایک پڑھ گیا جملہ تے نہ کی سی ہونا سا، میں ممبر تے پہ آکھدا لائیو کیمرہ پہ چلتا میں نہ نہیں آتا، تو انہوں کسی نے آتا ہے کہ بیٹھے کہ میں دس دیا جاتے، چلو کہ میں ہی دس دیاں گا، میں نہیں آتا۔ بیٹا باپ کے دربار کے دروازے پہ آ کے رونے لگ گیا، آج بولنا شروع کرو تو قبر دی رات تے بولو میرے فکر دی قیمت نہیں بن دی، میں پاک بی بی تو ذاکری پنی ہے خیرات، اور جو خیرات ہوتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے۔ باپ نے بیٹے کو روتا دیکھا، بابا نے تخت چھوڑا، دوڑ کے بیٹے کے قریب آیا، بیٹے کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے بیٹا کیا ہوا، میری زندگی میں رو رہا ہے؟ اس نے کہا ابا پرے ہٹ، سارا رونا ہی تیری زندگی کا ہے۔ شاباش شاباش، جیو مولا تیری زندگی کرے۔ آئے ہائے ہائے، ساڑھے کو تو لفظ ہی نے نا، میں تو شاعر ہوں، میرے کو لفظ ہی نے، تو جھولی بات چاہ کے جعفر صاحب دعائی کر سکتا، بولے جب یہ سارے میرے بانی بیٹھے نے تو سارے میرے مالکہ دی قسم نے جنہیں احسان کیتا ہے، شاید بھئی انہوں نے دعا کی اور پاک بی بی نے کرم کیا۔ اس نے کہا بیٹا میری زندگی میں رو رہے ہیں؟ کہتا ابا پرے ہٹ، 1-1.5 منٹ دی گل ہے ساری، لطف اتنا ہے کہ جہاں تک مجلس یہ رہے گی، جب جملہ یاد آئے گا میں نہیں آکھتا بھی سارا سال نہیں بھولو گے، نہ، مجھے اللہ میں عباس کی قسم جب تک یہ مجلس اختتام پذیر نہیں ہوتی یہ جملہ آپ کے دلوں میں نقش کرتا رہے گا، اور نوکر کے حق میں دعا نکلتی رہے گی، مخلص عزادار کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا میری زندگی میں رو رہا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا پرے ہٹ، سارا رونا ہی تیری زندگی کا ہے، شاید کچھ بندیاں نو اگلے جملے تے نہ آ جائے بھی کون سی۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا بابا دیکھنا تخت ہمارا، تاج ہمارا، بخت ہمارا، راج ہمارا، توڑے پتران دے شہر وسن، تخت ہمارا، تاج ہمارا، بخت ہمارا، وہ ہاتھ گناہگار ہو جاندہ ہے جنہا ٹکر ہاتھ نال توڑ کے کھا لے تو بطول دے پتر دی سلامی واسطہ بلند رہوے۔ بابا دیکھنا تخت ہمارا، تاج ہمارا، کیا بات ہے بابا جی، بخت ہمارا، راج ہمارا، حکومت ہماری، سلطنت ہماری، حکمرانی ہماری، رعایا پوری کائنات ہماری، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بازار کے سینٹر میں کھڑا تھا، مجھے علی کے بڑے بیٹے نے، مجھے وقت کے محمد بیٹے نے، مجھے زہرا کی آغوش کے زینت بیٹے نے، کیا بات ہے جنہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے لوح کی تحریر پڑھنے والے حسن نے، مجھے اللہ کا رزق چلانے والے حسن نے، مجھے حسین کے بھی مولا حسن نے بازار میں کھڑے ہو کے کہے او غلام زادے، شاباش شاباش شاباش، پاکہ دی کا سمے راضی ہو گیا، اللہ سکندر شادی ہے نوکری قبول کرے، اللہ شاید بھائی دے دسترخوان بھی چھایا قبول کرے، ماں حسین دی تو رنگ لاوے۔ سپیڈ میری دیکھو، ڈرائنگ روم میں بھی ذاکرین بیٹھے ہوئے، میرے پیچھے بھی ذاکرین بیٹھے ہوئے، میں سب کی جوتیوں کا نوکر ہوں۔ ایک جملہ سننا ہے بہت، اٹھ کے بولنے تو دل کرے تو اٹھ کے بولے دے، بے کے بولنے تو دل کرے تے ہاں تو توڑے اپنے شہر دا پتر دادا تے سی ملک کے جو لے لیا نے نا، یہ سمجھ آ رہی ہے۔ بابا بھرے بازار کے سینٹر میں میرے دوستوں میں علی کے بڑے بیٹے نے کہا ہے او غلام زادے، آؤ غلام زادے، اب رو نہ تو کیا کروں؟ باپ قریب آ کے کہتا ہے سچ بتا کہا ہے؟ ہائے ہائے کیا بات ہے، تیری جوانی سلامت رہے، کیا بے ساختہ اٹھائے تو مولا تمہیں آباد رکھے۔ باپ کہتا ہے سچ بتا کہا ہے؟ کہا ہے؟ لطف لے رہے ہو؟ اس نے کہا ابا میں تیرا بیٹا ہوں، میں کو جھوٹ بولوں گا؟ اس نے کہا مسئلہ یہی ہے تو میرا بیٹا ہے۔ آئے ہائے 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 کیا بات ہے، ختم جی میری بڑھائی، یہ نہیں کہ تو قیمت دے رہا ہے تو میں بڑھتا رہوں، نہ میں اپنے وقت کے اندر چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ابا میں تیرا بیٹا ہوں، میں جھوٹ بولوں گا؟ باپ کہتا مسئلہ یہی ہے کہ تو بیٹا میرا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کہا ہے۔
باپ نے اپنے سامان سے کاغذ لیا، قلم لیا، بیٹے کے ہاتھ پر رکھ کے کہتا ہے اگر واقعی کہے تو لکھوا۔ اس نے کہا ابا اگر لکھ دیا تو پھر روزہ کیا، پھر دیکھا گے۔ نہیں بولے جی ختم جی میری پڑھائی، ماں حسین دی تو رنگ لاوے، تسی اپنے شہر دا ہون دا حق ادا کر چھڑے۔ جڑا بندہ محنت کرے پاکاں دی قسم حسین اللہ محنت بھائی شاید رکھدا کوئی نہیں۔ میں نتیجہ دین لگا ہوں زمین نال ویلڈ ہو کے بیٹھ جے حسن دی جُتی دا صدقہ جے بی بی کرم کر دے تے پھر جویں تہاڈا دل کرے مینوں قیمت دے چھڑیا جے۔ جملہ میں جعفری صاحب آکھن لگا آخری قلم کاغذ دے کے نا باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا، اگر حسن نے کہا نا تو لکھوا کے لے آ، لکھوا کے لے آ۔ تسی ذاکرہ نے امتحان لیا تو میں تھوڑا امتحان لینے لگا۔ باپ نے کہا لکھوا کے لے آ، بیٹے نے جلدی سے چھینا کاغذ قلم، دربار سے قبلہ نکلا، بابا سے حکم کے مطابق حسن سے لکھوانے کے لیے یہ دربار سے نکلا۔ اس نے سوچا حسن چوک میں کھڑے ہوں گے، یہ حسن کے پیچھے چوک میں آیا، کاغذ قلم ہاتھ میں ہے۔ حسن نے چوک کو چھوڑا، حسن بازار میں آئے، یہ حسن کے پیچھے بازار میں آیا۔ حسن نے بازار کو چھوڑا، حسن مسجد میں آئے، یہ حسن کے پیچھے مسجد میں آیا۔ حسن نے مسجد کو چھوڑا، حسن اپنے گھر میں آئے، یہ حسن کے پیچھے گھر میں آیا۔ وہ ہاتھ نہیں ہے بڑھیا یا حسن سلام نہ کرے، مجھے علم کی قسم جب پورا مدینہ گھوموا لیا علی کے بیٹے نے، سب سے آخر میں حسن نانا کی قبر پہ آیا، محمد کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نانا ذرا باہر آ کے منظر تو دیکھ، کل جو تمہیں کاغذ قلم نہیں دیتے تھے آج پیچھے پیچھے لے کے پھر مولا تیری زندگی کرے، شہزادی تیری نسلوں کی خیر میں بسم اللہ۔ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ جیو بڑا مارا ہے 2 یا 3 منٹ۔ 1600 میل کے سفر میں لینوں نے سکینہ کو بس بیروں تے رونے واسطے آئے ہو نا، مجلس ختم ہو جائے گی تو گھر چلا جائے گا، علی کی بیٹی سکینہ کو لے کے اگلی مجلس پہ چلی جائے گی۔ واہ بھائی واہ، روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہو۔ سیدزادے صف بچھائیے، نیت یہ نہیں کہ مومن زیادہ آئیں گے، نیت صرف ایک ہے جنہیں ویروں کے جنازے پہ کسی نے رونے نہیں دیا، آج پابندی کوئی نہیں، وہ زینب جی بھر کے اکبر کا رو لے گی۔ واہ بھائی واہ، زندگی تھوڑی، دکھ زیادہ۔ 11 زبانوں میں آج تک بھائی شاید مقتل لکھی جا چکی ہے۔ میں نے اللہ میں عباس دی قسم تو صرف ہائے کر ہنج جانے تے علی دی دھی جانے، 11 زبانوں کے مورخ تیرے ماتم کی قسم آج تک مل کر یہ طے نہیں کر سکے کربلا سے شام تک کتنے تماچے لگے ہیں سکینہ پر۔ واہ 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 واہ، توڑے دھیاں دے پردے سلامت رہے، توڑے پتران دے شہر وسن بھائی۔ میں 2 جملے پڑھنے وقت ہی نہیں ہے، نہ شہادت پڑھوں گا، فقط ایک جملہ، پتہ نہیں کون سمجھا ہے کون نہیں سمجھا۔ عمر 4 ساڑھے 4 سال ہے۔ فطرت یہ ہے 40 مستورات کا قافلہ ہونا، بڑے سونے پر ہوں، ایک مرد ساتھ ہو۔ فطرت یہ کہتی ہے مرد ہر موڑ پہ روک کے تسلی دیتا ہے، گھبرانا نہیں، میں ساتھ ہوں۔ پتنی کتنی حوصلے والی تھی حسین کی بیٹی، کربلا سے شام تک جب بھی رویا ہے نہ سجاد، قریب آ کے کہتی ہے ویر تو نہ رو، میں تیرے ساتھ نہیں آ رہی۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ بہنا دے پردے ہو نہیں، ماتم سونا لگتا ہے، ماتم سونا لگتا ہے۔ علی کی بیٹیاں تم پہ راضی ہوں۔ بس ختم میری پڑھائی، 2 جملے پڑھنے ہیں، کوئی پتہ نہیں اگلے سال تک جو جیے گا بھائی شاید وہی پرسہ دے گا نا۔ 13 سفر اسے بی بی دی شہادت، اے بچہ میرے نال آیا دا چھوٹا ویر سی تے میرا شاگرد سی، میں نے غازی دے علم دی قسم مرکزی امام بارگاہ میں علامہ محمد عباس رضوی صاحب پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے جملہ کہا ہے نا کہ شمر نے سکینہ کدھر اتارے نہیں بلکہ چھینے ہیں، میرا وہ پتر ماتم کردہ کردہ بی بی دی پاک بارگاہ ٹر گیا ہے۔ توڑے دل وچ قبر حسین ہے، جملے میں 2 پڑھنے نے، اللہ جانے اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں حسین کے ماتمیوں۔ جعفری صاحب دربار یزید کا ہے، رسی ایک ہے، گردنیں 9 بیویوں کی ہیں۔
جو شرم کر کے بیٹھا اس کا اپنا نصیب ہے. میں 1.5 منٹ ممبر چھوڑنے لگا. بھائی شاید مر کوئی نہیں جاتا. رسی ایک ہے, گردنیں 9 بیویوں کی ہیں, دیوار ہے دربار یزید کی. میری آنکھاں نہ رہن جو میں نہ پڑھے ہوئے تو رو نہ رو تر مقدر دی گل ہے. ایک عالم دین کتاب میں لکھتے ہیں سکینہ کے سانس کے لیے 8 سید زادیوں کو جھکنا پڑتا ہے. نہیں آدھا ماتم, نہیں آدھا ماتم. بسم اللہ کرا. سکینہ کے سانس, شاباش. اے حق بندہ ہے کربلا دے منظر پہ بندہ ہے. میں 2 جملے پڑھنے نے. بسم اللہ کرا انشاءاللہ دیاں دے پڑھ دیو. میں ہون سمجھ آئی ہے نا تو فکر دی. سکینہ کے سانس کے لیے 8 سید زادیوں کو جھکنا پڑتا ہے. میں بھائی شاید میں نے وعدہ پہ کرتا بھی ساری روایت نہیں پڑھاں گا. میں 1.5 منٹ ممبر چھوڑنے لگا. ایک سفیر روم ہے جس کا نام ہے جاسلیک. یہ کہتا ہے میں دربار یزید میں مہمان بن کے آیا تھا. کہتا ہے شام ہو گئی, یزید محل میں چلا گیا, اس سے زیادہ جلدی نہیں. میں دربار میں رہا. کہتا ہے میں نے ساری رات منظر دیکھا. ایک رسی میں 9 بیویوں کے گلے تھے. کہتا ہے میں نے آخر میں ایک بچی دیکھی جس کی عمر 4 سال تھی, جس کا قد چھوٹا تھا. کوئی تو حسین دی دیدہ ماتم کرنا بیٹھا سی. کہتا میں نے ساری رات دیکھا بچی تھک کے گرنا چاہتی تھی, اسے گلے کی رسی گرنے ماتم, اسے گلے کی رسی گرنے نہیں دیتی تھی. اگلے سال وقت زندگی دے میلے نے بسم اللہ اسے گلے کی رسی گرنے نہیں دیتی تھی. کہتا صبح دن چڑھا, میری کرسی لگ گئی. یزید تخت پہ بیٹھ گیا. اس نے ہاتھ پہ اشارہ کر کے کہا کاروائی دربار کی شروع کرو. کہتا مجھ سے بچی کا یہ منظر دیکھا نہ گیا. جاسلی کہتا میں نے کرسی چھوڑی. میں نے یزید کے سامنے آ کے کہا شیعہ نہیں, میں پہلی بار آنکھیں لگا جب ہاتھ ہویا تو سینے طرح ماریا. یہ کہتا میں نے یزید کے سامنے آ کے کہا یزید یہ جو دیوار کے ساتھ لگ کے 4 سال کی زخمی بچی کھڑی ہے یہ کون ہے, کیسے برداشت کرو گے؟ یہ کمینہ ہنس کے کہتا ہے تو نہیں جانتا یہ باغی کی چھوٹی بیٹی ہے. ادب کرنا, تو نہیں جانتا یہ باغی کی چھوٹی بیٹی ہے. اس نے کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ یا جو سلیق کہتا ہے یزید ساری رات یہ بچی تھک کے گرنا چاہتی تھی, گھر سے گلے کی رسی گرنے نہیں دیتی تھی. میں نے سارے روایت چھوڑ دی, فقط ایک جملہ. یا سلیق کہتا ہے اگر تو اجازت دے میں اس بچی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بھائی شاید موگی پڑھائی. یزید نے کہا اجازت ہے. سفیر روم کہتا میں بچی کی طرف جانے لگا. یزید نے کہا رک جا, تو میرے دربار کی توہین کر رہا ہے, تو وہ قیدن بن کے کھڑی ہے, تو مہمان بن کے آیا ہے, تو کرسی پہ بیٹھ, وہ چل کے آئے گی. اب پتہ نہیں کون ماتم کرے. سکینہ دیکھ رہی تھی جب ہاتھ ماتم تو میرے سر سے مارے. یا ایک مرتبہ جہاں سلیق کہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگا. یزید نے کہا اے میں شیمر کہاں ہے؟ کہتا ایک کونے سے ایک بھیانک شکل والا بندہ نکلا. یزید نے کہا میرا مہمان بلا رہے, اس بچی کو لے آ, مر کوئی نہیں جاتا. کہتا ادھر شیمر اس بچی کو لینے چلا. ادھر ساری رات کی تھکی بچی نے پھوپھی کے پیچھے چھپنا شروع کیا. ساتھ والی بیوی نے کہا سکینہ چھپ کیوں رہی ہے؟ بچی نے رو کے کہا ماں غور سے دیکھ میرے ہاتھ بھی بندے ہیں, لینے وہ آ رہا ہے جو ہر موڑ پہ مجھے تماچے مارتا رہا, مجھے کہتا رہا بلا غازی کو تجھے چھڑا کے لے آئے. اماں میرے کان پھٹ گئے, اماں میری گردن پہ رسیوں کے اسی اتنے قادر نہیں بیٹھے ہیں. صلوات پڑھو بابا زبان. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب اللہ وسعہ 5 منٹ کے لیے ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں. دعائے ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتو کا علیہ والا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و آئینہ حتی تسکنہ ورزقاتوان و تمتعہو فیہا طویلا. اپنے بہر میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات. بیماراں دی شفا واسطے صلوات. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک سین زہرا دے دشمنہ تے لعنت، پاک سین زہرا دے قاتلہ تے لعنت، بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے مولا کائنات تسا مومنین دا ٹرایا، بادشاہاں دی صفِ عذاب بچھائی میں حقیر دی نوکری، مولا کائنات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما بن۔ بس اسکندر شاہ صاحب، بابا عمران شاہ صاحب دی مولا زندگی دراز فرما، انہاں دے بچیاں دی حیاتی عطا فرما، ہر مصیبت ہر مشکل تو محفوظ فرما، بے بہار رزق عطا فرما، این جاتے مولا دا ذکر ہوندا راوے۔ محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے، محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے، جنت میں گھر بنانا ہے تو عزاداری ضروری ہے۔ بسم اللہ، اب آد و شاد رہو۔ محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے، جنت میں گھر بنانا ہے تو عزاداری ضروری ہے، فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے حج نہیں ہوتا، وہاں بھی 3 شیطانوں پہ سنگباری ضروری ہے۔ انج نہیں لچا کے نعرہ حیدری۔ قبلہ اتنا وقت نہیں، ٹائم نہیں، سفر کر کے لاہوروں آیا انہا 5 منٹاں واسطے، مقصد حاضری ہے، زیادہ انتظار نہ کراواں۔ میرے بعد بڑے بہترین پڑھنے والے، میرے تو اچھے پڑھنے مولا دے مدا خان علماء ذاکرین خطا فرمان گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صلوات۔ صاحب تاج والمعراج، سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد المصطفى اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى خیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، اسمہ منورا منگوش فی اللوح والقلم، فات الہدی والبدر ابیر العلم والہنائم، امیر المومنین و امام المتقین، نعرہ حیدری۔ الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ لنا حق میراث ابیہا، الذی قالت سبت علی یا مصائب لو نہا سبت علی یام سرز لیام علی
ہوں والا اولاد طاہرین الحسن المسموم ہوں والحسین المظلوم آدھا پیا حسین غریب دے چہلم دی پئی تھین دی رسم ادائے 53 چوترے گھن کے پیوں دیے آن دماغ آدھا پیر یہ قدم قدم تے سجاد تو پوچھ دی میں کو ڈس بیمار ملائے بی بی آدھی میں قید نہاں وچ کربل دے میڈے ویر کو کہے دفنا بسم اللہ دھیاں دے پردے ہونی گو میں حسین سا کوئی غم نہ دیکھے قبلہ ہو مدینے ٹوریاں 120 مستوران کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام دے امن بھاگ جڑا میڈی سین مدینے والی آئی 120 جو کل 12 مستورہ بچیاں ہیں باقی مستورہ کن گئیاں ہیں آدھا پہ 120 مستورہ ہیں کل 12 وطن تے ولیاں کچھ کربل وچ کچھ کوفے وچ کچھ کھا گیاں شام دیاں گلیاں آدھا پہ کچھ قبر صدا غریباں دے وجس دیاں ساتھ تو کلیاں جیڑیاں 12 بچیاں او بھی مر ونجن جنہ ڈہندی سین تسلیاں اللہ لعنت اللہ کیا بھی کرو یار کوئی جان صلوات پڑھو بآواز بولو ایک دفعہ پھر بآواز بلندتر صلوات صلوات پڑھیں بآواز بلند تو اب آپ کے سامنے قبلہ علامہ مولانا عمران حیدر صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ قاری القصائد نفیس و ذاکرین جناب غلام عباس رتن صاحب آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے بآواز بلندتر صلوات دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و اینن حتی تسکنہ و ارزاقتا و مطیعہ و طویلہ پروردگار عالم مومنین کا اس مقدس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و منظور فرمائے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے ہمیں اپنے وقت کے امام کی زیارت کے قابل بنائے ہمیں صحیح معنوں میں آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نعمت العظمی والمناد الکبریٰ دائلہ طریقت المصلی والہادی لا خلیفۃ الحسنہ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى وبعث محمد صلى الله عليه واله على منصب مصطفى والمرتضى والمجتبى نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والحمدللہ الذی شرفنا بولاء الحسین واجلا یننا بالبقاء فی اعزاء الحسین الصلاۃ والسلام علی آباء الحسین واتباع الحسین وانصار الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात आले मोहम्मद की जात पे बाबा से बुला। किबला जिस बंदे का अकीदा है कि इज्जत आले मोहम्मद देते हैं, जिस बंदे का अकीदा है कि रिस्क आले मोहम्मद देते हैं, जिस बंदे का अकीदा है कि मैं घर से चल के आया हूं, मेरे दिल में जो भी दुआ है उसे आले मोहम्मद कबूल फरमाएंगे, जितना ज़र्फ पाक है उतनी बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, जितना वक्त दिया गया है अगर आपने मेरी गुफ्तगू तवज्जो के साथ समाअत फरमाई तो इंशाअल्लाह थोड़े से वक्त में विलायत अली का वो गुलदस्ता पेश करके आपसे रुखसत चाहूंगा, जिसे जब भी निकाल के सामने करेंगे हर फूल से अली अली की सदा आएगी। शर्त सिर्फ तवज्जो है। इमाम के पास एक बंदा आया, आके कहने लगा मौला ईसा का बड़ा मकाम है, ईसा का बड़ा मकाम है। इमाम फरमाते हैं क्या मकाम है ईसा का? कहने लगा मौला ये ईसा का कम मकाम है, ईसा मट्टी से परिंदे बनाता था, फूंक मारता था, जान पड़ती थी, हवा में उड़ने लगते थे। कुरान की कसम पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक इमरान अब्बास हैदरी पेश की सलाम पेश कर रहा, उस बंदे को जो जुमला समझ के बोलेगा। इमाम फरमाते हैं यही फर्क है ईसा और अली में, जो मट्टी से परिंदे बनाए उसे ईसा कहते हैं, जो मट्टी से आदम बनाए उसे अली कहते हैं। आप जिया जी, आप सलामत रहे। हैदरी जो मट्टी से परिंदे बनाए, रतन भाई दुआ कर दीजिएगा, उसे ईसा, और जो मट्टी से आदम उसे अली कहते हैं। और अली बादशाह का नाम आए तो झिझक के ना लिया करो। खंदक आपके सामने, ओहद आपके सामने, हुनैन आपके सामने, सारी जंगें आपके सामने हैं। किसी जंग में अगर अली बादशाह का कदम हटा है तब भी दिखा, ऐरे गैरे का कदम अगर टिका है तो तब भी दिखा। तो जो है जी, और अली का नाम है, खत्मे कुरान का सवाब है, जुबानी जमा खर्च नहीं, बेदलील उस्ताद का शागिर्दी नहीं। किताब का नाम है जी सही मुस्लिम शरीफ, सही भी है, मुस्लिम भी है, ऊपर से शरीफ भी है। तो जो है जी, पिछले बंदे मेरी बात समझ आ रही है। पैगंबर फरमाते हैं या अली मासलो का फिन्नास कमासले कोलो वलाद फिल कुरान, या अली दुनिया में तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह तौहीद कुरान में है। खत्मों पे शिया सुन्नी भाई मिलकर जाते हैं, वहां सूरह कौसर छोटी है वो 1 मरतबा, सूरह तौहीद बड़ी है वो 3 मरतबा। पूछना चाहिए मौलवी साहब इसकी वजह क्या है? कहेंगे जी काली कमली वाली सरकार ने कहा था जो बंदा सूरह तौहीद 3 मरतबा पढ़ेगा उसे खत्मे कुरान का सवाब मिलेगा। हदीस मैंने पढ़ दी, पैगंबर फरमाते हैं या अली असलो का फिन्नास कमासले कुल्लु वलाद फिल कुरान, या अली दुनिया में तेरी मिसाल ऐसे है जैसे सूरह तौहीद कुरान में, सूरह तौहीद 3 मरतबा पढ़ो खत्मे कुरान का सवाब है। अली का नाम 1 मरतबा लो खत्मे कुरान का सवाब है। लेकिन किबला फर्क है, सूरह तौहीद 3 मरतबा पढ़ा तब खत्मे कुरान का सवाब, अली का नाम 1 मरतबा लिया खत्मे कुरान का सवाब। फर्क सिर्फ इतना है, कुरान विरसा है, अली वारिस है। बिस्मिल्लाह। हैदरी मौला शादो आबाद रखे। अभी भी कुछ बंदे पीछे रह गए हैं। अली बादशाह का नाम किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं होने देता, अर्ज कर चुका हूं। एक बंदे की बैलगाड़ी फंस गई कीचड़ में, बिस्मिल्लाह जी यार, मौला शादो आबाद रखे जी। एक बंदे की बैलगाड़ी फंस गई कीचड़ में, पंजाबी जिन्हों खोबा कहते, उसने एक पीर का नाम लिया वो और फंस गई, एक और पीर का नाम लिया और ज्यादा फंस गई। पास से आपकी तरह एक बैलोल में दाज मलंग जा रहा था, कहने लगा क्या हुआ? उसने कहा जी मेरी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। मलंग पास आया, आके कहा नाराए हैदरी। अली की अभी ये खत्म नहीं हुई, बैलगाड़ी कीचड़ से बाहर। अब वो जो दूसरे पीरों वाले बंदे थे वो बुरे पड़ गए, कहने लगे पीर साढ़े भी चंगे सन लेकिन खोबे दे पैड़े। सलवात पढ़े बाबा जे बुलंद अर्ज करो। इमाम फरमाता इतना अली अली किया करो लोग तुम्हें पागल कहे। तवज्जो है जी, जो अली के दीवाने बैठे हुए, जितना वक्त दिया गया गुलाम बाद रतन भाई का मैं मशकूर हूं, उसी वक्त में उनको मिंबर देने लगा हूं जी। तवज्जो जी, इतना अली अली किया करो लोग तुम्हें मजनू कहे। साहिल ने हाथ जोड़ दिया, कहने लगा मौला जब लोग हमें अली का पागल कहे, दीवाना कहे, मजनू कहे, फिर हमारी बात में असर क्या होगा? कुरान की कसम इमरान अब्बास हैदरी पेश की सलाम पेश कर रहा, उस बंदे को जो जुमला समझ जाएगा। कहा मौला जब लोग हमें अली का पागल कहे, दीवाना कहे, मजनू कहे, फिर हमारी बात में असर क्या होगा? इमाम फरमाता परेशान होने की जरूरत नहीं, एक मुट्ठी मट्टी जमीन से उठाना तुम्हारे हाथ में होगी तो मट्टी होगी, जुबैदा की गोद में जाएगी तो जन्नत होगी। बिस्मिल्लाह। हैदरी मौला शादोबाद जुबैदा की गोद में जाएगी। मैंने जनाब के सामने अल्लाह की आला किताब, बाला किताब, बेहतर किताब, अकमल किताब, मुकम्मल किताब,
अल्लाह का कुरान किसी को बुलंद के बुलंद मानना पड़ता है, कुरान किसी को पस्त के पस्त मानना पड़ता है, कुरान किसी को राहबर के राहबर मानना पड़ता है, कुरान किसी को राजन के राजन मानना पड़ता है, कुरान किसी को सच्चा के सच्चा मानना पड़ता है, कुरान किसी को झूठा कहे झूठा मानना पड़ता है, कुरान किसी को कर्रार के कर्रार मानना पड़ता है, कुरान किसी को फर्रार कहे फर्रार मानना पड़ता है। 1400 साल से अब तक इसी बात का तो किबला ऐलान कर रहे हैं कि जिसने जब भी कुरान में शक किया उसकी अकल खराब है, जिसने वारिस कुरान अली में शक किया उसकी नस्ल ही खराब है, उसकी नस्ल खराब है। अली में शक किया तो क्या होगी, नस्ल खराब होती है। आपको पता है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का जब जिक्र आया ना तो बंदों का दिल करता है उड़ के मदीने चले जा, ऐसे ही होता है। एक मौलवी साहब स्पीकर खड़े हुए, उन्होंने ऐलान किया जी बेड़ा मोहम्मद वाला लेंदा पे तारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। बंदे बड़े सादा थे, उन्होंने घी साथ लिया, दालें साथ ली, सारी चीजें लेके मौलवी साहब के दरवाजे के ऊपर। मौलवी साहब पूछा क्या किस लिए आए, कहने लगा जी आपने ऐलान किया था बेड़ा मोहम्मद वाला लेंदा पे तारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, हम तैयार होके आ गए। मौलवी बहुत होशियार था, उसने अंदर से दरवाजा बंद किया। रतन भाई आपकी नजर जुमला करने लगा, दरवाजा बंद करके कहने लगा जी बेड़ा मोहम्मद वाला लेंदा सी तारियां, इस हुण मदीने नहीं जाना, वध गईयां ने सवारियां। सलवात पड़े बाबा जे बुलंद अर्ज करूं, तवज्जो है जी, मैंने रूहानी तौर पे आपको मदीने ले जाना। हमारे गुजरांवाला में एक मौलवी साहब पढ़ते, तवज्जो है, और जिवें जाकिर साहब आते ना 6 रुबाइयां बाद हुण मजलिस शुरू करनी है तो मैं भी होनी सलवात पड़े बाबा जे बुलंद अर्ज करूं सले आला। तवज्जो है जी, बड़ी जल्दी कर रहा हूं जी, 6 से 7 मिनट की नौकरी रह गई। उन्होंने एक आखिरी बात करते थे, शेर सारी नात नहीं सुनानी, उसका आखिरी ये था शेर जी, या रसूल अल्लाह एक बार सद लै ते फिर उत्थे ही रख लै। शाह साहब बड़े लजपाल थे, फैसलाबाद की थे, शमशाबाद के, उन्होंने पास से उसका 2-3 लाख रुपया खर्च किया, चले गए मक्के जाके तवाफ कर मदीने हुजूर के रोज़े के सामने खड़ा किया और कहा वो ना सुना जो गुजरांवाला में पढ़ता था, या रसूल अल्लाह एक बार सद लै तो फिर उत्थे ही रख लै। तवज्जो है जी, या रसूल अल्लाह एक बार सद लै तो फिर उत्थे ही रख लै। उसने वो नात ना पढ़ी और नात पढ़ दी, लिया जब मैंने नामे मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। उन्होंने कहा और ना सुना, उसने कहा ये सब कर्म है आपका आका के बात अब तक बनी हुई है। वो सईदों ने पकड़ कर जोड़ोड़ा और वो ना सुना जो गुजरांवाला में पढ़ता था, या रसूल अल्लाह एक बार सद लै तो फिर उत्थे ही रख लै। हाथ जोड़ के कहता शाह जी मंजूरी वाला दरबार है, ते जे पाक रसूल इत्थे रख लिया तो पाकिस्तान निक्का भी है ते निक्की भी। सलवात पढ़े बाबा बुलंद अर्ज करो जी, तवज्जो है जी। मैंने आयत पढ़ी है सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 106, इस जमन में 2 जुमले कहने और मिंबर दे रहा हूं जी। आयत नंबर 106 है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इधर मेरे हाल ध्यान करो यार, कुछ बंदे बड़े शरारती हैं, वो नबी को अपने जैसा कहते हैं। 7 दिन की घर में बड़की हुई लस्सी पड़ी हो ना तो कहे मौली साहब इसको नाली में फेंक दे, नहीं नहीं अल्लाह का नूर है, लस्सी नू नूर मानदा है। ओए होए तुहाडी समझ नू सलाम है यार, लस्सी नू नूर मानदा है, मोहम्मद मुस्तफा नू नूर नहीं मानता। चले मैं ये बात सादा कर दूं, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक अब सारे मजमे की दाद भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, साथ दीजिएगा मेरा। हर मुसलमान ये नमाज में सूरत पढ़ता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मादरा का लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तवज्जो है जी, मौलवियों को क्या पता ये कद्र वाली रात क्या है। तवज्जो है, क्यों इस रात को कुरान नाजिल हुआ, ये रात 1000 महीने की रातों से अफजल है। तवज्जो जी, ये रात 1000 महीने की रातों से अफजल, क्यों इस रात कुरान नाजिल हुआ। अब फैसला खुद करके यहां से जाना, जिस रात कुरान नाजिल हुआ वो रात दूसरी रातों से नहीं मिलती, जिस सहन में कुरान नाजिल हुआ वो सहन दूसरे सहनों से नहीं मिलता। तो जिस जात मोहम्मद पे ये नाजिल हुआ वो हम जैसा कैसे हो गया। ये जो लफ्ज बशर कहते हैं जी, इन्ना माना बशर मिसलुकुम, अल्लाह ने कुरान में कहा कि जी कह दो कि मैं तुम जैसा बशर। तवज्जो जी, आखिरी जुमला फजाइल का कह रहा हूं, कह दो कि मैं तुम जैसा बशर। बशरा तो अरबी में ये ज़ाहरी तौर पे जल्द रखता है ना जी, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है बशरा। तो दामने वक्त में इतनी वुसअत नहीं कि कोई लंबी चौड़ी बात की जाए, खत्म कर रहा हूं जी। जो ज़ाहरी तौर पे ये जल्द रखता है, अगर ज़ाहरी तौर पे मोहम्मद मुस्तफा बशर ना होते तो सहाबा को समझा नहीं सकते। अगर हकीकत मुस्तफा की नूर ना होती तो अर्शे आज़म पे जा नहीं थे सकते। तवज्जो है जी, अगर कुरान की कसम
जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। दुनिया इनकी फजीलत को समझ जाती। कुरान की रूह से 2 बेटे हैं रसूल के, हसन और हुसैन। कोशिश करना है कांसू आ जाए, आए तो बीबी को पुरसा देने की खातिर हो। एक के जनाजे पे तीर लगे, दूसरे का तीरों पर जनाजा था। कोशिश करना। गुलाम बाज भाई, आपकी मौजूदगी में एक जुमला कहता हूं मैं मिंबर से, जहां भी मुअज्जिन विलायत बन के अजान विलायत पहुंचाने का शरफ हासिल हुआ पाकिस्तान में, ये जुमला मैंने हदिया किया मोमिनों को। कुरान की कसम, सारी कायनात हुसैन से शिफा मांगती है। आप कितने मुकद्दरों वाले लोग हो, हुसैन की मां हुसैन के जख्मों का इलाज आपसे मांगती है। जब कोई मोमिन रोता है, बीबी रुमाल करके कहते ला मुझे हुसैन के जख्मों का इलाज दे। जनाबे आलिया तीर भी खींच रही है हसन के जनाजे से, और एक जुमला कह रही, हायो मेरा अमीर भाई, हायो मेरा अमीर भाई। इस रिवायत की राविया जनाब फिजा है। बीबी आगे बढ़ के कहती है, इतनी गुर्बत का आलम है और तू अमीरी की बातें कर रही है। जनाब ज़ैनब आलिया की आवाज है, मैं तुझे बताऊंगी गरीब किसे कहते हैं। बीबी कहती है, मैं इंतजार करती रही। 28 रजब को मदीना छोड़ा, करबला में पहुंचे, 7 को पानी बंद हुआ। अली वलीउल्लाह को बचाने की खातिर अकबर ने अजान दे के बर्छी को सीने में लिया। कासम की लाश पे टुकड़े हो गए। मैंने इंतजार करती रही, अब कहेगी हम गरीब हो गए। अदादारो हुसैन ने अपनी मर्जी से सजदे में सर को रखा, शिमर ने अपनी मर्जी से उठाया। मैं मातम कर लिए जुमला कहने लगा हूं जी। जब शिमर ने अपनी मर्जी से उठाया, बीबी कहते हैं, मैंने कहा अब कहेगी हम गरीब हो गए। अदादारो घोड़े के साथ घोड़े की गर्दन मिली, लाशों को पामाल करने लगे। होर के साथी आके कहने लगे, होर की लाश हम पामाल नहीं होने देंगे। जॉन के साथी कहते हैं, जॉन की लाश हम पामाल नहीं होने देंगे। अदादारो भरे मैदान में सबकी लाशें उठाई गई। करबला के मैदान में हुसैन और असगर की लाश रह गई। मैंने देखा ज़ैनब के मुंह के ऊपर मौत की जर्दी है। मैंने पूछा, ज़ैनब अब क्या हुआ? बीबी की आवाज, अम्मा फिजा तू पूछना चाहती थी और गरीब किसे कहते